بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدا ہو ابی و امی، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ ان کے ایک ساتھی تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی عمر بھی بمشکل 16-17 سال کے نوجوان تھے۔ ان کے دل میں بھی بحیثیت نوجوان وہ خواہشیں جنم لیتی ہوں گی جو آج میرے اور آپ کے دل میں اٹھتی ہیں، لیکن ان کی تربیت بڑی عظیم اور وہ بڑے سلجھے ہوئے انسان تھے۔ ربیعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن میں ہوتا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن جب میں گھر کو لوٹ جاتا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ربیعہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو ربیعہ کی ضرورت پیش آئے اور ربیعہ وہاں موجود نہ ہو۔ اس یہ خیال آتے ہی میں گھر سے نکلا اور اللہ کے نبی کی دہلیز پر آ گیا اور وہاں پر آپ کا انتظار کرتا۔ اندر سے آوازیں آنے لگتی، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، ذکر و اذکار کی آوازیں آنے لگتی۔ ربیعہ کہتے ہیں محبت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی تو میں آپ کی دہلیز پر ہی سو جایا کرتا تھا، پوری رات وہاں گزار دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ربیعہ سے، ربیعہ ایک بات تو بتلاؤ، تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو بتاؤ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ میں وہ دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے دیں گے جو میں دعا کروں گا۔ ربیعہ کہتے ہیں بڑے سمجھدار نوجوان تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جی ابھی نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ ربیعہ کی جگہ اگر ہماری طرح کا کوئی نوجوان ہوتا، آپ کا میرا کوئی بچہ ہوتا، کوئی نوجوان سا ہوتا، تو کوئی نہ کوئی چیز مانگ لیتے دنیا کی، کوئی لیپ ٹاپ مانگ لیا، کوئی موبائل مانگ لیتے، فوراً سے کوئی خواہش کا اظہار کر دیتے۔ لیکن ربیعہ بڑی سمجھدار تھے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی آج نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اگلا دن آتا ہے، اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں ربیعہ بتاؤ میں اللہ سے دعا کروں تو کیا کروں آپ کے لیے؟ ربیعہ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی ابھی نہیں بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ تیسرا دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں ربیعہ بتاتے کیوں نہیں؟ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کروں تو کیا کروں، مانگوں تو کیا مانگوں؟ ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی مانگنا تو ہے، اللہ کے رسول ہیں، ہاتھ بلند ہونے ہیں، ابھی اللہ کے دربار میں لفظ حاضر ہوں گے، وہ دعا قبول ہو جانی اور جو کہا جائے گا وہ چیز مل جانی ہے۔ بس میں سوچتا رہا مانگوں تو کیا مانگوں میں۔ پوری رات میں نے گزار دی اور سوچتا رہا کہ زندگی کے لیے کوئی چیز مانگ لیتا ہوں کہ میری زندگی پرسکون ہو جائے، لیکن پھر خیال آیا کہ جب زندگی ہی باقی نہیں رہے گی، زندگی ہی ختم ہو جانی ہے، تو پھر زندگی کے لیے کوئی چیز مانگ کے کرنا تو کیا کرنا ہے۔ پھر میں نے سوچا چلو دنیا کے لیے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، پھر خیال آیا دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اس کا کیا کرنا۔ اللہ کے نبی جی بس ایک دعا اللہ سے میرے لیے کر دیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں مجھے وہ مقام عطا کرے کہ میں جس طرح آج آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کر لیتا ہوں، اگر دل میں تڑپ محسوس ہوتی ہے، کہیں دور ہوتا ہوں تو دیدار کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھے کل جنت کے اندر بھی وہ مقام دے کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں اور آپ کی خدمت کر سکوں، آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے ربیعہ یہ دعا تو میں کر دوں گا، اب غیر ذالک کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دعا کروانی ہے تو بتاؤ میں تمہارے لیے اور بھی کوئی دعا کر دوں؟ ربیعہ کہتے ہیں جی ہاں اللہ کے نبی دعا تو اور بھی کروانی ہے، ہوا ذاکا، پھر یہی دعا کروانی ہے۔ پھر سوچتا ہوں دنیا کے بارے میں، دنیا ختم ہو جائے گی، اگر کچھ چاہیے تو آپ کا ساتھ چاہیے جنت کے اندر، اور اسی بات کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ دیا۔ جنت کا ذوق اور شوق اگر آج کے نوجوان کے اندر نہیں ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس جنت کی طلب نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی یہ مقام اور یہ بات نہیں کہی کہ جنت کی طرف چلے آؤ، جنت کی طرف آ جاؤ۔ جب بھی کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جنت کی طرف بھاگتے ہوئے آ جاؤ، اور ایک جگہ پہ کہا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے آ جاؤ۔ اور اگر اس بات کا اندازہ ہم اس طریقے سے بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتنا پیارا بنایا، اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا، سورج کے اندر کیا روشنی رکھی، چاند کی کیا کرنیں رکھی، ستاروں کے اندر کیا رونق رکھا، ماں کی ممتا رکھی، باپ کی محبت رکھی، بہنوں کی لوریاں رکھی،
میاں بیوی کی یگانگت رکھی، پانی میں مٹھاس رکھی، ہر چیز رکھی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ پوری کی پوری کائنات، اس کائنات کا حسن، اس کائنات کا جمال، اس کائنات کے پہاڑ، یہ پوری کی پوری کائنات ملا کر بنا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس بات کو مزید سمجھا جائے تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی اس معاملے میں کافی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سمندر میں جاؤ اور تم اس چیز کا اندازہ لگانا چاہو کہ دنیا کیا ہے، جنت کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اگر اس کا اندازہ کرنا چاہو تو تم سمندر کے اندر ایک انگلی کو پانی میں ڈبونے کے بعد جب انگلی باہر نکالتے ہیں، انگلی پر جو پانی لگا تھا ابھی وہ خشک ہو چکا ہے، وہ جو خشک ہو گیا وہ دنیا تھی، اور جو باقی جو ابھی لہراتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے ہماری نظروں کے مطابق کبھی نہ ختم ہونے والا، وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے۔ تو اس لیے ہمیں جنت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے، اہل علم نے، دنیا میں نام کمانے والوں نے، عقل مندوں نے نام لکھے، جائے دنیا کا کسی نے نام پکارے تو کسی نے جنت کے نام رکھے، تو دنیا کو ان ناموں سے ہی پکارا گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ دنیا بے وفا ہے، کسی نے کہا ہے کہ دنیا ایک زلزلے کی طرح ہے، کسی نے کہا دنیا ایک پانی کی طرح ہے جو ڈوبا تو ڈوبتا چلا گیا، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آخرت کو دیکھیں تو آخرت کے اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے پیارے نام ذکر کیے ہیں۔ کہیں پر کہا کہ جنات النعیم ہے، وہ اس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کہیں پہ کہا کہ وہ ہمیشگی کا گھر ہے، کہیں پہ کہا کہ وہ پرسکون رہنے کی جگہ پر ہے، کہیں پر کہا وہ متقین کا گھر ہے۔ تو جنت کے بہت سارے ناموں سے پکارا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ جنت کا ذوق اور شوق رکھنا چاہیے۔ نوجوان کے اندر شوق رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ آج کل شوق پالتا ہے اور پالنا چاہیے، لیکن شوق ہو تو جنت کا۔ جس بندے کے پاس جنت کا شوق ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔